السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کے اس لائیو درس میں جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ استئذان کے آداب کے بارے میں، گھروں میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرنے کے آداب کے بارے میں۔ میرے دوستو، دین اسلام نے ہمیں بہت ساری چیزوں کے، بہت سارے امور کے آداب سکھائے ہیں۔ انہی آداب میں سے گھروں میں داخل ہونے کی اجازت کے آداب بھی شامل ہیں۔ گھروں میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینا بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ دین اسلام نے اس پر کافی زور دیا ہے۔ کیونکہ اس سے لوگوں کے مخفی حالات، پوشیدہ امور، رازدارانہ باتیں، ان تمام چیزوں کی حفاظت مقصود ہے۔ اور اجازت کا طریقہ کار یہ ہے کہ 3 بار دروازہ کھٹکھٹائے یا گھنٹی بجائی جائے یا 3 مرتبہ داخلے کی اجازت طلب کی جائے۔ اگر اجازت مل جائے تو داخل ہوں، ورنہ واپس ہو جائیں۔ اور اجازت طلب کرتے وقت دروازے سے ہٹ کر کھڑا ہونا چاہیے اجازت طلب کرنے والے کو، تاکہ اچانک دروازہ کھولنے کی صورت میں اندر کی چیز نظر نہ آنے پائے۔ اندر سے جب پوچھا جائے، گھر کے اندر سے جب سوال کیا جائے کہ آپ کون ہیں، تو آپ اپنا نام بتائیں۔ یہ نہ کہیں کہ میں ہوں، بلکہ آپ اپنا نام ذکر کریں۔ کیونکہ جب آدمی کہتا ہے کہ میں ہوں تو اس میں مجہول شخصیت ہوتی ہے اور کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے الفاظ سے منع فرمایا۔ اور اس سلسلے میں جو قرآن و سنت کی جو دلائل ہیں، جو نصوص ہیں، وہ بالکل واضح ہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو۔ تو اجازت طلب کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اور اسی طرح سے سلام کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل ہونے سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے۔ اسی طرح سے سورہ نور ہی کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ تمہارے بچے بھی جب بلوغت کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں، تو جس طرح ان کے اگلے لوگ اجازت مانگتے ہیں، انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے۔ تو میرے دوستو، گھروں میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرنا یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے، جس کو اکثر لوگوں نے آج کل بھلا دیا ہے، یا جس پر عمل کرنا لوگوں نے ترک کر دیا ہے۔ جبکہ میرے دوستو، اس کے پیچھے جو اہم مقصد ہے وہ ہے لوگوں کے خفیہ یا مخفی یا پوشیدہ حالات کی حفاظت کرنا، رازدارانہ باتوں کی حفاظت کرنا۔ اسی طرح سے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، وہ بیان کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا استأذن احدکم ثلاثا فلم یؤذن له فلیرجع، متفق علیہ۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دوسری حدیث کی کتابوں کے حوالے سے حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی سے 3 مرتبہ اجازت طلب کرے اور اجازت نہ ملے تو واپس چلے جانا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں ہے، کلدہ ابن الحنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے یہ، اور یہ حدیث سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی کے حوالے سے ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ وہ بیان کرتے ہیں
صحابی بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدخلت علیہ ولم اسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجع فقل السلام علیکم ادخل، اخرجہ الترمذی و ابو داود۔ یہ حدیث بھی میرے دوستو اجازت طلب کرنے کے باب میں کافی اہم ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں آپ کی مجلس میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بغیر سلام کیے ہوئے داخل ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ پیچھے ہٹو، واپس جاؤ اور کہو السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں، یعنی اجازت طلب کر کے آؤ۔ تو میرے دوستو ان تمام روایات سے، احادیث سے پتہ یہی چلا کہ گھروں میں داخل ہونے سے قبل اجازت طلب کرنا ضروری ہے۔ گھر والوں کے استفسار پر کہ آپ کون ہیں تو وہ اپنا نام بتائے، نہ کہ یہ کہے کہ میں ہوں۔ استئذان 3 بار ہے، یعنی اجازت طلب کرنا 3 بار ہے۔ اگر اجازت مل جائے تو داخل ہونا چاہیے، اور اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے جانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استئذان، اجازت طلب کرنے کے ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وجزاکم اللہ خیرا واحسن الیکم۔